غزہ کے حوالے سے اگر مزید ہم تھوڑی سی تفصیل بتا دیں تو ظاہری طور پر غزہ میں بھی جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا جی، اور بظاہر اس جنگ بندی کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور قاہرہ کے اندر مصر کے اندر کوشش کی گئی کہ دوبارہ سے مذاکرات کیا جائیں، اور وہ جو جنگ بندی کے حوالے سے جو شروع میں مذاکرات ہوئے تھے اس میں جو شرائط رکھی گئی تھیں، مزاحمت کی طرف سے ساری شرائط پوری کی گئیں، اسرائیل کے جتنے قیدی تھے وہ آزاد کر دیے گئے، جتنی لاشیں تھیں وہ لاشیں ان کو دے دی گئیں، لیکن ان کی طرف سے جن شرائط کے اوپر عمل ہونا تھا وہ نہیں دشمن نے ان شرائط کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اب اس وقت غزہ کے اندر جو کرائسس ہے، بحران ہے، وہ شدید ہے، بالکل ایندھن کا بحران ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے غزہ، جی 40 کلومیٹر اس کی وہ جی ہاں، لمبائی اور ہوگی، اس میں تقریباً 2 ملین جو ہے وہ لوگ وہاں 20 لاکھ تک لوگ وہاں پر جو ہے وہ رہ رہے ہیں، جی، تو وہاں پر ایندھن کا شدید بحران ہے، صفائی کا بحران ہے، کوڑا کرکٹ جو ہے وہ سارا جمع ہو رہا ہے، صاف پانی کا بحران ہے، کھانے جی، پینے کا بحران ہے، اس طرح سے روٹی نہیں مل رہی۔ بعض رپورٹس کے مطابق غزہ کے بہت ساری فیملیز یعنی ایسی یہاں ہیں پہ جو دن میں صرف ایک بار کھانا کھا سکتی ہیں، یعنی ان کے لیے کھانے، کیونکہ وہ جو جس جنگ بندی کے جس معاہدے کی ہم نے بات کی اس کے تحت یہ تھا کہ بہت سارے ایک خاص تعداد کنٹینرز کی بتائی گئی تھی، بظاہر روزانہ 600 کی تعداد، تو کنٹینرز نے جانا تھا مصر کی طرف سے، رفح بارڈر سے، لیکن اسرائیل کی طرف سے اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ یہ تو جنگ سے پہلے کی سچویشن تھی جہاں پر 600 کنٹینرز روزانہ کی بنیاد پر جی، جاتے تھے، جنگ کے بعد تو سچویشن بہت زیادہ خراب ہے، لیکن بعض دفعہ بہت کم تعداد میں وہاں سے کنٹینرز جا سکتے ہیں، اور جو ہے اس وقت واقعاً ایک بحران ہے۔ ہمیں تعجب اس وقت عالم اسلام اور ان کے حکمرانوں کے اوپر اور ان کے علماء کے اوپر جن کا کام عوام کو بیدار کرنا تھا اور اس ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھانا تھا، لیکن اس وقت غزہ کی خبریں تک نہیں آتی، ان کی مظلومیت کی آواز بلند کرنے والا، اگرچہ بعض یہاں پہ دو چیزیں سینیٹر مشتاق جیسے بعض جو ہیں وہ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ غزہ کے اطراف میں جو مسلم ممالک ہیں ان کی غفلت، ان کی بیزاری، اور دوسری چیز ویسٹ جو مغربی معاشرہ ہے وہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار کہتا ہے، اور وہاں پہ بعض کا ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کہ کتے کو بچا لیا گیا ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، سب کچھ غذا دی جا رہی ہے، یعنی وہاں پہ جانوروں کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ وہ اپنے مفادات کے لیے انسانوں پہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں اس پہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کو ان سے ڈرا رہے ہیں، یعنی جن کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ایٹمی ہتھیار ہے، نہ دوسرا کوئی اس طرح کا خطرناک ہتھیار ہے، ان سے دنیا کو ڈرا رہے ہیں جن پہ یہ خود ظلم کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ آپ کے سامنے الجزیرہ کی یہ خبر موجود ہے کہ جس میں خلیل الحیہ کی زوجہ جو ہے، زوجہ محترمہ، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خدا کے راستے میں اور خدا کی راہ میں ہم نے اپنے 4 بیٹے اور 5 پوتے پوتیاں ہم نے خدا کی راہ میں قربان کی ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں فخر ہے، یہ بھی ان کے الفاظ ہیں اسی کے اندر، اور جو ہے واقعاً یہ وہ مائیں ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ۔ ہم اپنے ناظرین سے یہی عرض کریں گے، یہی گزارش کریں گے کہ حکمران بے شک جو ہے وہ جس طرح سے ان کا رویہ ہے آپ کے سامنے ہے، ہمارا میڈیا کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن الحمدللہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے آج کل، تو آپ سے ہی گزارش ہے کہ اس ظلم کے خلاف، اس بربریت کے خلاف جو لبنان میں اس وقت جاری ہے، جو غزہ اور فلسطین میں اس وقت جاری ہے، آپ اپنی توان کے مطابق ضرور آواز اٹھائیں، غزہ والوں کی آواز بنیں اور خاموش نہ رہیں، یہاں پر خاموش رہنا جرم ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر غزہ میں 5، 6، 8، 10 افراد شہید ہو رہے ہیں اور ان کی کہیں پر کوئی آواز نہیں ہے۔ آپ کم از کم سوشل میڈیا پہ اپنی حد تک، اپنی توان کے مطابق ضرور ان کے لیے آواز اٹھائیں۔